اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی گئی ہیں، نویں پارے کے رکوع نمبر 18 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے واسطے تمہارے دلوں میں نور پیدا کر دے گا، فرقان عطا کر دے گا، حق و باطل میں فرق واضح کرنے کی بصیرت عطا کر دے گا، اور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ہٹا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اور وہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اے محبوب، جب آپ کے ساتھ چال چل رہے تھے کفار، انہوں نے مشاورت کر کے پروگرام بنایا کہ آپ کو نکال دیں مکہ مکرمہ سے، یا قید کر دیں کسی کمرے میں، یا آپ کو شہید کر دیں، تو یہ چالیں بنا رہے تھے، لیکن خالق کائنات جو ہے خفیہ تدبیر بنانے والا ہے بہترین۔ جب اس نے آپ کو اطلاع دے دی، آپ رات کے وقت اپنے گھر سے نکل آئے، جب وہ گھیرا ڈالے ہوئے تھے، تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے، آپ نے ان کے سروں پر خاک ڈالی، آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کی باہر تشریف لے گئے، وہ اندھے ہو گئے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ حضور یہاں نہیں ہے، تو شرمسار ہوئے، آپ کی ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ آیتیں، فرمایا کہ جب آپ آیتیں پڑھتے ہیں قرآن پاک کی، ان کے سامنے آیتیں سن کر وہ کہتے ہیں کہ سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی آیتیں بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک شخص تھا نضر بن حارث، تاجر تھا، امیر تھا، مختلف ممالک میں جاتا تھا، وہاں پر مختلف مذہب کے لوگ ہوتے تھے، ان سے وہ کہانیاں سنتا پرانے لوگوں کی، اور لکھی ہوئی بھی لے آتا، یہاں کے لوگوں کو سناتا۔ کہنے لگا یہ قرآن پاک میں بھی پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، یہ تو میں بھی بنا لیتا ہوں، سنا لیتا ہوں، سن کے بھی آتا ہوں۔ ہم نے یہ سنا ہے نا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ایسا ہم بھی کہہ دیں، ہم بھی لکھ دیں، ایسا بنا دیں کلام۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں ان کے، اور کیا ہے اس میں؟ یہ نضر بن حارث نے کہا۔ باقی سارے اکثر جو تھے قریش اس کے ساتھ اس کی حمایت کرتے تھے، تو فرمایا کہ سب کا پھر یہی کہنا، یہی قول ہے اس حساب سے۔ تو فرمایا کہ ان کے یہ کہنے، ان کا یہ قول جو اللہ تعالیٰ جل شانہ سنتا ہے، جانتا ہے، لیکن آگے اور بڑھ گئے۔ اللہ کو مانتے تھے، لیکن بتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، اپنے واسطے کہتے کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے شریک ہیں، تو ہمارے واسطے یہ فائدہ مند ہیں، ہم ان سے مدد لیں گے، یہ ہماری مدد کریں گے، اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے، ہماری اس واسطے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ تو تم کرتے ہو شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تمہیں عذاب دے گا۔ اب وہ بجائے سمجھنے کے بعد کے ڈھیٹ ہٹ دھرم کہنے لگے، قول انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں نا، بات جو کلام سنا رہے ہیں، جو باتیں بتا رہے ہیں، جو احکام اگر یہ حق ہے نا، امطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ ہم پتھروں کی بارش برسا دے آسمانوں سے۔ ہم نہیں مانتے نا اس کو، تو یہ وہ صرف اپنے آپ کو سچا بتانے کے لوگوں کے سامنے ڈھیٹ ہو کر، نڈر ہو کر یہ کہنے لگا کہ اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کے اوپر تو نے کتاب اتاری ہے، اور یہ کتاب تیرا کلام ہے، تو ہم حاضر ہیں مولا، ہم پر پتھر برسا دے تو۔
یہ کہنا کس لیے تھا؟ لوگوں کو بتانے کے لیے دیکھو جو ہم سچے ہیں، اگر ہم ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. ہم تیرے حجارت من السماء، ہمارے اوپر پتھر برسا دے مولا، ابھی اتنا عذاب علیم، اور کوئی بڑا عذاب دردناک ہمیں دے دے جس کا پہلی قوم پر آیا تھا. کسی قوم کو ہوا نے جلا دیا، کسی قوم کو پانی نے ڈبو کے غرق کر دیا، کسی قوم پر پتھر برسائے گئے، قوم کی زمین کو الٹ دیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم. تو یہ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہے کہ یہ سچے ہیں جو کلام لائے ہیں تو ہم حاضر ہیں، ہم پر عذاب آ جائے کوئی بات. یہ اس ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بات سچی ہے، اگر ہوتا تو عذاب آ جاتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہوتے تو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس وقت ان پر عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ محبوب آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نہیں آنا. اب بھی حضور موجود ہیں زمین پر، اس واسطے عذاب وہ نہیں آ رہے جو پہلی قوم پر آئے تھے. اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالم ارض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.